صفا مروہ والا قصے پہ آپ نے بات کری کہ اس میں بہت ساری باتیں جھوٹ ہیں، تو لیکن جب ہم دوسری تفسیریں پڑھتے ہیں تو اس میں اسی طرح سے بتایا جاتا ہے، ایکسپلین کیا جاتا ہے، لیکن آپ نے جس طرح سے بتایا تحقیق نہیں ہونا، جیسی اسرائیلی روایتیں لی ہیں ایز اٹ از اس کو نقل کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ پوری ڈیٹیل سے پڑھنا چاہتے ہیں کہ ان کی ساری، کیونکہ ہمارے سامنے نقل نہیں کیا جاتا نا کہ یہودی اسرائیلی کیا کیا روایتیں بیان کرتے ہیں، اگر آپ نے ان کو پڑھنا ہے تو ایک عربی میں لکھی گئی کتاب تھی جو بہت بڑے اسکالر نے لکھی تھی کہ الزبی الرائے صحیح من ہو الزبی، کہ صحیح رائے کہ ذبح حضرت ابراہیم نے کس کو کیا تھا۔ یہ عربی میں لکھی گئی تھی، اس کی اب اردو میں بھی ٹرانسلیشن موجود ہے، اور یہ تقریباً ہر جگہ آپ کو یہ کتاب کسی بڑی کتاب بک سینٹر میں مل جائے گی، کسی بڑی میں اس کو لے کے پڑھیے، پھر آپ کو ایک کمپیریزن کرنے کا موقع ملے گا کہ اصل میں یہ کیا ہوا تھا اور کیسے یہ رائے بنی تھی اور ہم تک یہ رائے کیسے پہنچی، اور اس کی جو اصل شکل ہے وہ کیا تھی۔ کہ اصل میں قربانی کا جو کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ کسی اونچی پہاڑی پہ کی جاتی تھی قربانی۔ میں نے پوری ڈیٹیل آپ کے لیے کہ آپ کو بات صرف اختلاف نہ رہے کہ میں کسی کی رائے سے اختلاف کر رہی ہوں، یہ نہ آپ کو لگے، میں نے پوری ہسٹری آپ کو بیان کر دی ہے کہ اصل میں ہوتا کیا تھا۔ جی، تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب سے دنیا بنی تھی تو قربانی کسی اونچی جگہ پہ دی جاتی تھی، ٹھیک ہے، تو اونچی جگہ پہ دی جاتی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اونچی جگہ کا انتخاب کرنے کے لیے وہ دیکھ رہے تھے کہ میں صفا پر کروں یا مروہ پر کروں، تو انہوں نے دیکھا کہ مروہ، کیونکہ آپ جب صحیح کرتی ہیں تو آپ کا اینڈ مروہ پہ ہوتا ہے، اور پھر مروہ پہ آپ کے بال کاٹے جاتے ہیں، وہاں پر آپ 2 نفل پڑھتے ہیں، آپ کے بال کاٹے جاتے ہیں۔ تو یہ، اور پھر جب حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کی تعداد اب بہت زیادہ ہو گئی اور مروہ پر قربانی کرنی ممکن نہیں رہی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مینا کی طرف منتقل کر دیا کہ مینا جو ہے وہ ایک وسیع میدان ہے، تو وہاں پر اب قربانی کی جائے گی۔ ادروائز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ابتدا کی تھی وہ مروہ پہاڑی پر کی۔ تو اگر آپ کو یہ ساری ڈیٹیل چاہیے اور یہ ساری روایات چاہیے جو بنی اسرائیل نے اصل میں گھپلا کرنے کے لیے یہ سارا پیدا کیا ہے، تو وہ پھر آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیے۔ میں آپ کو حوالہ دیتی ہوں کہ ہماری سیرت کی کتابیں، ان میں ایک کتاب ہے الرحیق المختوم۔ اچھا، اس کتاب کو جب اسلامک سمٹ میں کانفرنس ہوئی تھی بھٹو صاحب کے زمانے میں، تو اس کو 3rd انعام ملا تھا سیرت پر لکھی گئی کتاب کے طور پر۔ اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، اور دیکھیے کتنی لاجیکل بات لکھی ہوئی ہے اور کتنی قرآن کے اگینسٹ بات لکھی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت سارہ نے کہا، جو ان کی فرسٹ وائف تھی، کہ جا کر ہاجرہ کو اور اس کے بیٹے کو حسد کی وجہ سے کہا کہ جا کر ایک بیابان علاقے میں چھوڑ آؤ جہاں نہ پانی ہو اور نہ ہی سبزہ ہو۔ تو اس وجہ سے سارا کے کہنے پر ابراہیم، اسماعیل اور ہاجرہ کو ایک بالکل ایسی جگہ پر کہ جہاں نہ پانی ہو نہ سبزہ ہو مکہ میں چھوڑ گئے۔ اب یہ کتنا بڑا الزام ہے ایک اتنے بڑے پیغمبر پر، اتنے بڑے پیغمبر پر، کہ جو انسانیت کی معراج پر تھا، جو انسانیت کی معراج پر تھا۔ اور قرآن میں پڑھیں گے کہ جب اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ لوط کی قوم پر میں عذاب بھیجوں گا، تو لوط حضرت ابراہیم کے ہمیشہ اللہ کے سامنے جھکنے والے، سرنڈر کرنے والے انسان تھے، انہوں نے اللہ سے بحث کی کہ یا اللہ تو اس قوم پر عذاب نہ بھیج۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ بڑا ہی نرم دل، نرم مزاج انسان تھا۔ ایسے بندے کے بارے میں آپ کہہ سکتی ہیں کہ بیوی کے کہنے پر حسد کی وجہ سے وہ اپنے بڑھاپے کی اولاد کو ایک ایسے علاقے میں چھوڑائے گا جہاں نہ پانی کی بوند ہوگی نہ سبزہ ہوگا۔ تو یہ ساری باتوں کو انٹروڈیوس کرایا ہے انہوں نے، آپ کے یہودی بنی اسرائیلیوں نے۔ وہ حسد کرتے ہیں کہ آخری شریعت اسماعیل کی اولاد میں کیوں آئی، اور آخری قبلہ خانہ کعبہ جو ہے وہ اسماعیل کی اولاد کے لیے یہ کیوں بنایا گیا۔ یہ سارا کچھ، سارا حسد اور بغض کی تاریخ ہے جسے ہم نے ایز اٹ از قبول کر لیا، اور اگر اس پر بات کی جاتی ہے تو
پھر بات کی جاتی ہے کہ جی ہم تو ایسی باتیں کرتے ہیں، تو ہم ایسی، ہماری یقین کیجیے اللہ معاف کرے اگر ہم غلط ہیں، اور یقیناً ہم غلط ہو سکتے ہیں، لیکن ہماری نیت کبھی بھی بری نہیں ہے. کوشش کرتے ہیں کہ لاجیکل بات کریں، دلائل کی بات کریں، اور اگر ہماری بات میں آپ کو ثبوت کے ساتھ کوئی غلطی ملتی ہے تو ضرور بتائیں، ہم اس کو سر تسلیم خم کر کے قبول کریں گے. لیکن مخالفت برائے مخالفت، دلیل سے بات کیجیے. تو لاجک سے بات سمجھ آتی ہے نا آپ کی، آپ جو بات کہہ رہی ہیں وہ سیدھی سمجھ آنے والی بات ہے، آپ نے بتایا جیسے. تو یہ ایکسیپٹیبل چیزیں ہیں سیدھی. اب جی بیان کی اب ہم بھی جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں پہ تو بہت زیادہ ان چیزوں کو لیکن ہمیں تو سمجھ آتی ہے کہ بھی جو دیکھیے لاجک کی کاٹ بات ہے. کباڑ نکالنے میں نا، کاٹ کباڑ نکالنے میں ہاتھ زخمی بھی ہوتے ہیں اور پریشانی بھی ہوتی ہے، لیکن کیا آپ اپنے گھر سے کاٹ کباڑ نہیں نکالتی؟ کاٹ کباڑ تو نکالنا پڑتا ہے نا دین کو صاف کرنے کے لیے. ابھی بھی دیکھیں ہمارے لیے فرقان قرآن ہے، سنت پیغمبر ہے. جب ہماری ان چیزوں کے اندر کوئی چیز علائش کرنے کی کوشش کرے گی تو ہم اس کی صفائی تو کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، بے شک ہمیں کوئی گالی دے، بے شک ہمیں کوئی برا کہے، اللہ کے نیک لوگوں کو بھی تو بڑی مشکلات آئی تھی، پیغمبروں کو بھی مشکلات آئی تھی، پتھر پڑے تھے، لہو لہان، حضرت ابراہیم کو تو آگ میں پھینک دیا تھا انہوں نے. تو ٹھیک ہے وہ دین میں مشکلات آتی ہے، لیکن سچ بات وہی بڑی کل میں نے کہی تھی نا، تکبر یہ ہے کہ آپ نے سچائی کا انکار نہیں کرنا اور آپ نے لوگوں کو اپنے سے چھوٹا نہیں سمجھنا. بس یہ دو معیار چاہیے اللہ کا اچھا بندہ بننے کے لیے. وہ آپ کو ہماری بات نہیں آتی تو لائیے، دلیل کے ساتھ بات لائیے، کیجیے ہمارے سامنے. تو محض یہ والی بات دیکھیے کہ کتنی لاجیکل بات ہے. آپ صبح اٹھتی ہیں بیماری میں بھی، میرے بیٹے نے اسکول جانا ہے، میرے بیٹے نے یونیورسٹی جانا ہے، میں ناشتہ بنا دوں، میں بیٹی کے کپڑے استری کر دوں، کون ماں نہیں کرتی؟ تو اگر بالفرض میں کہتی ہوں کہ ہاجرہ پانی کی تلاش میں اگر دیکھ رہی ہے تو اس سے بڑا کام کیا ہے کہ آپ نے پوری انسانیت کے لیے اس کو کہہ دیا یہ سنت ہے، سنت حاجر ہے. سنت تو وہ چیز بنائی جاتی ہے، یہ بہت بڑی انیوژل کام ہے. تو نہ تو ابراہیم اتنے چھوٹے تھے کہ وہ چھوٹے 6 مہینے کے تھے، اور مائل نہ ہی بات تھی کہ وہاں پانی ہی نہیں تھا. جو آب زمزم ہے یہ تو کنواں ہے، یہ چشمہ نہیں ہے، یہ کنواں ہے. آپ سب کو پتا ہے کہ وہ تو گہرائی میں کھدا ہوا کنواں ہے جو اتنے سالوں سے چل رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر صفا و مروہ پر ہاجرہ بھاگی ہے تو اس کو تو زمین پہ پانی تلاش کرنا چاہیے، وہ پہاڑوں میں کیا دیکھ رہی تھی؟ اور قرآن پاک میں بھی تو ذکر نہیں ہے ان کا کہیں بھی حاجرہ کا. جی جی، تو یہ جو چیزیں نا اللہ کہتے ہیں لاجیکل طریقہ اختیار کرو. ہمارے لیے اسی لیے لاجک کے طریقوں کو بند کر دیا گیا ہے کہ ہم سوال ہی نہ کریں، چیز کو انڈرسٹینڈ ہی نہ کریں، آنکھیں بند کر کے عمل کریں. کوکب اس سے پہلے کیا اسکالرز اور دوسرے لوگوں نے کیا ان چیزوں پہ بالکل غور میں نہیں یہی کیا؟ تو کہہ رہی ہوں، بہت کام کیا ہے، لیکن غور بہت نہیں کام کیا ان کیا چیزوں ہے. پہ. یہ تو ہم لوگ جو صرف اردو جاننے والے ہیں، اردو تک محدود ہے ہم لوگ، جن کو عربی کو انڈرسٹینڈ کرنا اور عبرانی کو انڈرسٹینڈ کرنا اور علم کو چھان چھان کے دیکھنا، یہ دنیا میں بہت کام ہوا ہے. اور یہ سب سے میں بتا رہی ہوں کہ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو بہت سال پہلے ایک ہندوستان کے ایک بڑے اسکالر تھے، انہوں نے عربی میں اپنی کتاب لکھی ہے اس پر کہ الرائے صحیح من ہو زبی. انہوں نے کمپیریزن کیا ہے تمام یہود و نصارہ کی کتابوں کو لے کر، ان کی روایتوں کو لے کر، ان کو نقل کیا ہے کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اصل میں قربانی حضرت ابراہیم نے اپنے دوسرے بیٹے اسحاق کی پیش کی تھی. جب ان سے کہا گیا کہ وہ تو انہوں نے مروا پر پیش کی تھی تو انہوں نے کہا نہیں، وہ فلسطین کی پہاڑی موریا ہے، مروا سے ملتا جلتا لفظ وہ کہتے ہیں کہ یہ موریا ہے. تو یہ سارا کمپیریزن موجود ہے، بازار میں جائیے کسی بڑے بک سٹور پر اور اس نام کی کتاب کو خریدیے. اس کتاب کے رائٹر کا نام ہے امام حمید الدین فراہی. ان کی نام کتاب کو خریدیے، اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، اس کو خریدیے. انہوں نے سارا کام اس پہ کمپلیٹ کر کے آپ کو دیا ہے. یہ آج پہلی دفعہ یہ بات نہیں ہو رہی، آپ لوگ پہلی دفعہ سن رہے ہیں کیونکہ اب آپ علم کے لحاظ سے ذرا اوپر کی جگہ پر آ گئے ہیں نیٹ کی وجہ سے. انٹرنیٹ نے آپ کو یہ سہولت دی ہے کہ اب آپ پوری دنیا کی باتیں سن سکتے ہیں، ہر ایک کی بات سن سکتے ہیں. تو یہ آپ کی نظر میں پہلی دفعہ آئی ہے، مگر یہ بات تو بہت سالوں سے چل رہی ہے، علمی حلقوں کے اندر یہ بات چل رہی ہے.
جن کا لیکن ایج ہمارے نہیں، ہاں تو دورہ قرآن میں وہی حضرت حاجرہ کا ذکر بس کیا آپ ان جاتا ہے سے اور پوچھیں وہی کہ انہوں نے کیا عربی میں یہ کتابیں نہیں پڑھی، ان سے تو اسلام کے بارے میں ذرا پوچھیے، یہ کتاب تھوڑی پڑھی ہے آپ نے، عربی میں اسلام کے بارے میں پوچھیے ذرا۔ لاجیکل بات ہے۔ ویسے ہی آپ نے کہا کہ پیغمبر اور رسول مانتے ہی اللہ کی بات ہے، تو بیوی کی بات ماننے پہ تھوڑا وہ جنگلوں میں چھوڑنے چلے جائیں گے؟ سب سے ایک پہلی بات جس تو یہ جس اولاد کو دعائیں کر کر کے سجدے کر کر کے لیے ہیں، ان کو ایک بیوی کے حسد کی وجہ سے اٹھا کر تو اپنا چھوڑائیں گے جہاں، اور ایسی جگہ چھوڑائیں گے جہاں نہ اس کو پانی ملے گا تو نہ خوراک ملے گی، تو بھائی اس کو قتل ہی کر دو وہیں پہ، پھر اس کو جس نے وہاں جو جا کے مرنا ہے پیر رگڑ رگڑ کے، تو یہی مار دو اس کو، ٹھیک ہے۔ تو دوسری بات یہ کہ حضرت حاجرہ کے بارے میں اسرائیلی روایتوں میں پتہ کیا لکھا ہوا ہے کہ سارا، حاجرہ جو تھی وہ سارا کی لونڈی تھی، ہاں جی، یہ دیکھیے وہ سارا کی لونڈی تھی، اور چونکہ اولاد نہیں ہوتی تھی تو ایک رات کے لیے سارا نے حاجرہ کو ابراہیم کے پاس بھیجا۔ کتنی غیر ایک اسلامی نبی بات کے ہے۔ کیریکٹر پر آپ سوچئے کہ کتنی گندی بات ہے، ایک اولاد کے لیے ایک رات کے لیے حاجرہ کو سارا کے پاس بھیجا کہ بچہ ہو جائے۔ اب حاجرہ کے بارے میں جب آپ انویسٹیگیشن کرتے ہیں تو حضرت حاجرہ در حقیقت ایک بڑے سردار کی بیٹی ہے۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر رہے ہیں اڑ سے لے کر کنعان کی طرف، تو راستے میں ٹھہرتے ہوئے ایک بادشاہ یا سردار کی بیٹی نے حضرت ابراہیم کا کردار اور سیرت دیکھ کر یہ درخواست کی کہ آپ میری بیٹی کو اپنے نکاح میں لے لیجیے۔ لیکن ان کی آپ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، ان سے لے کر آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حاجرہ، میں نے خود اپنی سلیبس کی کتابوں میں پڑھا کہ میں نے بھی حاجرہ یہی سنا۔ در حقیقت سارا کی لونڈی تھی، ہاں جی، بالکل غلام، ایسے ہی۔ اور سارا جو ہے وہ بادشاہ کی بیٹی تھی۔ تو سارا نے کہا کہ ایک رات کے لیے میرے میاں کے پاس چلی جاؤ کہ میرے ہاں اولاد ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب وہی جس نے اولاد پیدا کرانے کے لیے ایک رات کے لیے بھیجا، وہی کہہ رہی ہے کہ جاؤ ان کو جا کے پھینکاؤ۔ ایک نبی سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ جو تڑپ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یا اللہ لوط کی قوم جتنی بھی بدکار ہے اس پر عذاب نہ دے، وہ اپنے ہی بیٹے کو اٹھا کر پھینک آئے گا وہاں پہ، کس قدر لاجیکل بات ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے انہ اواہ منیب، وہ تو بڑا ہی نرم دل اور بڑا ہی رجوع کرنے والا تھا۔ کہاں کہاں سے قرآن کا انکار کریں گے آپ؟